زیارت قبور کی شرعی حیثیت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا حق پیغام سن کر اس کو یاد کر کے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع عقائد کے لحاظ سے اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ وہ عمل جو شروع سے لے کر آج تک اہل حق کا وتیرہ رہا، زیارت قبور کے حوالہ سے، جس کو ہر دور میں مستحسن سمجھا جاتا رہا، آج اس عمل پر شرک اور بدعت کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ آج کے موضوع میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس امت کی جتنی عمر ہے، اس عمر کی ہر صدی میں، ہر صدی کے ہر سال میں، ہر سال کے ہر مہینے اور ہر مہینے کے ہر ہفتے میں اور ہر ہفتے کے ہر دن میں کوئی ہم سے زیارت قبور کے حوالے سے دلیل مانگے تو اس امت کی پوری تاریخ اس عمل کے لحاظ سے روشن ہے۔ ہر دور میں زیارت قبور کے عمل کو مستحسن ہی نہیں بلکہ اسے رب ذوالجلال کی رحمتوں کے نزول اور اس عمل کو باعث ثواب سمجھا جاتا رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ہمیں یہ حکم دیا، اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور فرمایا إِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک رب ذوالجلال کی رحمت اگر پانا چاہتے ہو تو اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا اور وہ طریقہ عطا کیا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ اور ان کا طریقہ ہے۔ زیارت قبور یہ ایسا عمل ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقدس دور سے لے کر آج تک اہل جمہور، اہل حق اس پر قائم ہیں، اور اس عمل کو نہ صرف انہوں نے جائز سمجھا بلکہ زیارت قبور کا نہ صرف ان کا معمول رہا بلکہ قبروں پر فاتح خوانی اور ان کی زیارت کو گناہوں کا کفارہ اور رب ذوالجلال کی رحمتوں کے نزول کا سبب سمجھا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے بندہ مومن کو یہ شان دی کہ بندہ مومن جس وقت تقوی کے سائے میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو چاہے وہ بندہ دنیا میں موجود ہو یا وہ ظاہری طور پہ پردہ کر جائے اور اپنی قبر میں چلا جائے، رب ذوالجلال نے اسے یہ عظمت دی کہ جو بھی اس کے قرب میں بیٹھے، چاہے ظاہری حیات میں بیٹھے یا وہ قبر میں پہنچ چکا ہے تو اس کی قبر کے پاس بیٹھے، تو رب ذوالجلال دونوں لحاظ سے جو بھی اس بندہ مومن کا قرب اختیار کرتا ہے، اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ اس کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے یہ حدیث لکھی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل بیان کیا. فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی قبور الشہداء، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پہ حضور حاضر ہوتے، ان کی قبروں پہ حضور تشریف لاتے. کان رسول اللہ، کانا ماضی ہے اور یہ گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے جاری رہنے پہ یہ دلالت کرتا ہے، ماضی استمراری، کہ گزرے ہوئے زمانہ میں یہ کام ایک بار نہیں ہوا، دو بار نہیں ہوا، بلکہ کئی بار ہوا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی، یأتی مضارع ہے اور کانا ماضی ہے. اس طرح مضارع پہ جب اس سے پہلے کانا آئے ماضی، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزرے زمانے میں یہ کام کنٹینیو تھا، ایک بار نہیں بار بار کیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی قبور الشہداء، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پہ حضور تشریف لاتے اور آ کے کیا کرتے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قبروں کے قریب پہنچتے تو حضور کہتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، السلام علیکم، تم پر سلام ہو اس وجہ سے کہ جو تم نے صبر کیا. فنعم عقبی الدار، اور آخرت کا گھر کتنا اچھا گھر ہے. السلام علیکم، آگے کے جو الفاظ ہیں یہ قرآن کی آیت بھی ہے، لیکن فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں حدیث میں لفظ السلام علیکم کے ہیں اور قرآن پاک میں جو لفظ ہیں وہ ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی شہداء کی قبروں پہ حضور جاتے تو ان الفاظ سے حضور ان کو سلام کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی عمل نہیں رہا، بلکہ کان ابو بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے بعد جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر سارے کام کیے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا، تو کہتے ہیں ان سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام بھی لیا کہ جس دن جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبر پہ جاتے، اسی وقت میں انہی ایام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے اور جا کے انہی الفاظ کے ساتھ انہیں سلام کرتے جن الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کہتے ہیں کان عمر بعد ابی بکر یفعلہ، صرف حضرت صدیق اکبر ہی نہیں بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو جس طرح انہوں نے دیگر وہ سارے کام کیے جو سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو کہتے اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ بھی شہدائے احد کی قبروں پر بھی جاتے اور انہی الفاظ سے انہیں سلام کرتے. بلکہ ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگلی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بھی لکھی. کہتے کان عثمان بعد عمر یفعلہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا. ابن کثیر نے اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شہدائے احد کی قبروں پہ حاضر ہونے کا جو انداز ہے وہ انداز آپ کا بڑا منفرد ہے.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب شہداء احد کی قبروں پہ جاتے تو ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھی ہوتے تو انہیں مخاطب کر کے کہتے سلموا علیہم فإنہم یردون علیکم، کہ اے میرے ساتھیو آئے ہو جن کی قبروں پہ تو انہیں سلام کہو، فإنہم یردون علیکم، یہ صرف تمہارا سلام سنتے ہی نہیں، سن کے تمہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ فإنہم یردون علیکم، یہ تمہیں جواب بھی دیتے ہیں، اگرچہ ان کا جواب تم سن نہیں سکتے کہ یہ برزخ کا معاملہ ہے، اور رب ذوالجلال نے یہ پردہ رکھا انسانوں کے لحاظ سے اور جنات کے لحاظ سے۔ فرمایا صرف میت کی آواز اس کا وہ کیا کہہ رہی ہے، یہ صرف رب ذوالجلال نے پردہ رکھا ہے انسانوں کے لحاظ سے اور جنات کے لحاظ سے، بقیہ کائنات کی ہر چیز ان کی آواز کو سنتی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال جنہیں توفیق دے اور جنہیں یہ سننے کی جو ہے وہ سعادت دے تو وہ آواز سن بھی لیتے ہیں۔ فرمایا اگر مردے کی آواز انسان بھی سنتے ہوتے، یہ پردہ بیچ میں نہ ہوتا، ان کی آہو بقا، ایک تو ہے کہ قبر میں میت جو ہے وہ اسے بڑا سکون ہے اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، وہ تو ایک طرف جسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور وہ چیخو پکار کر رہا ہے۔ فرمایا اگر انسانوں کے لحاظ سے پردہ نہ ہوتا اور ان کی آواز انسانوں کے کانوں تک بھی پہنچ جاتی تو فرمایا پھر بندے تو دنیا بالکل بھول ہی جاتے اور بالکل وہ ہنسنا بھول جاتے، وہ کوئی کام ہی نہ کر پاتے، اتنا وہ چیخو پکار کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑتی۔ تو چونکہ دنیا کا نظام بھی رب ذوالجلال نے چلانا ہے، اس لیے برزخ کے لحاظ سے خلق کائنات جل جلالہ نے یہ پردہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ سلموا علیہم فإنہم یردون علیکم، انہیں تم سلام کرو، یہ تمہارا سلام سنتے بھی ہیں، سن کے تمہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ بھی باپردہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو شہداء احد ہیں ان کے مزارات پہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ مسلسل جاتی، اور یہ لفظ امام ابن کثیر نے لکھے کہ فَتَبْكِي وَتَدْعُو لَهُمْ، وہاں جاتی تو جب انہیں غزوہ احد کے وہ معاملات یاد آتے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، تو آپ روتیں، وَتَدْعُو لَهُمْ، آنکھوں میں بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے، وَتَدْعُو لَهُمْ، اور وہاں دیر تک بیٹھ کے شہداء احد کے لیے آپ دعا کرتی۔ ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی معمول تھا، یہاں تک کہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت عطاد بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ شہداء احد کے مزار پہ آتی تو کانت تصلی ما شاءت ان تصلی، آ کے نہ صرف وہاں وہ قرآن پڑھتی، نہ صرف دعا کرتی، بلکہ ان کا یہ معمول تھا کانت تصلی ما شاءت ان تصلی، آ کے وہاں نفل پڑھتی، یعنی قبروں کے پاس، قبروں کے مزارات کے پاس شہداء احد کے، وہاں وہ نفل پڑھتی، جتنے چاہتی نفل پڑھتی، اور پھر فرماتی نفل پڑھنے کے بعد پھر انہیں سلام کرتی، ان کے لیے دعا کرتی، اور سلام انہیں کہہ کے آپ کا صرف غلام آپ کے ساتھ ہوتا، بقیہ کوئی اور ساتھ نہ ہوتا، تو پردے کی حالت میں پردہ کر کے جب آپ کا یہ معمول تھا کہ نفل پڑھ کے دعا کر کے جب سلام کر کے واپس پلٹتی تو آپ فرماتی میں نے ان کو سلام کہا ہے، اور ان کا جواب کے بارے میں کہ یہ جواب بھی دیتے ہیں، کہتے مجھے اتنا یقین ہے جتنا مجھے رب کے ایک ہونے پر یقین ہے، کہ شہداء احد نے نہ صرف سلام سنا بلکہ سن کے انہوں نے جواب بھی دیا، اور فرماتی مجھے ان کے جواب پر اتنا یقین ہے، شک نہیں کہ یہ
پتہ نہیں سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، پتہ نہیں جواب بھی دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا. نہیں، وہ کہتی ہیں اتنا مجھے یقین ہے جتنا مجھے رب کے ایک ہونے پر یقین ہے. اب یہ 14ویں صدی کے لوگوں کی بات نہیں، یہ دور صحابہ کی بات ہے. اور وہ صحابہ جنہوں نے براہ راست دین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھا، انہوں نے دیگر کاموں کے ساتھ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ حاضری دینا اسے بھی ضروری سمجھا اور اسے بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھا.